سعودی عرب میں آج اگر 10 رکعت تراویح شروع ہو رہی ہے تو بعض لوگ دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، وہ دیکھو سعودی عرب میں بھی 10 شروع ہو گئی، اس کا مطلب 20 رکعت سنت نہیں ہے۔ بھائی مکہ اور مدینہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ میں جب سے 20 رکعت تراویح شروع ہوئی ہے، پورے عالم اسلام میں شروع میں ایسا ہوا کہیں 16 کہیں 40 بھی ہوئی ہیں، اور اس سے کم تو ہمیں ملتی نہیں ہے۔ موطا کی ایک روایت میں ہے کہ 13، ایک میں آتا ہے 8 اور ایک میں آتا ہے 20۔ 13 اور 8 والی کو علماء نے مضطرب کہہ کے رد کیا ہے، تبھی امام مالک نے خود ان روایتوں کو نہیں لیا۔ اور ویسے بھی حضرت عمر نے اگر 13 یا 8 شروع کی ہوتی تو پورے عالم اسلام میں اس وقت کہیں تو 8 یا 12 یا 13 ہو رہی ہوتی نا، کوئی ایک روایت تو ملتی، ایک بھی نہیں ملتی، کم سے کم 16 کی، پھر 16 سے 20، زیادہ تر 20، پھر 20 سے بھی زیادہ ملتی ہیں۔ تو چاروں ائمہ کرام نے جب تحقیق کی آج سے ہزاروں سال پہلے، تو ان کی رائے حضرت عمر کے عمل کی وجہ سے یہ قائم ہوئی کہ اس میں سنت عمل کتنا ہے، 20 رکعت۔ اس وقت سے لے کے مسجد نبوی اور مسجد حرام میں آج تک بھی ہو رہی ہیں 20 رکعت سنت سمجھ کے۔ آج اگر حرم میں ہمیشہ کے لیے بھی 10 ہو جاتی ہیں تو میرے بھائی اسلام وہ ہے جو قدیم ہے، قرآن و سنت کی وہ تشریح جو پہلے علماء کر چکے ہیں، پوری امت اس پر۔ آج کی تشریحات پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، آج حکومتوں کے دباؤ ہوتے ہیں، آج مفادات ہوتے ہیں، کسی پہ ہم الزام نہیں لگا رہے۔ آج بعض دفعہ سوچنے میں غلطی کرتا ہے انسان، قرآن و حدیث کا اپنی طرف سے مفہوم مراد لے رہا ہوتا ہے۔ ہمارے اہل حدیث بھائی عام طور پر صحیح بخاری کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اس کے تو بہت آسان جواب ہے، اس حدیث سے تراویح پر استدلال کرنا تو اتنا غلط ہے، میں حیران ہوتا ہوں۔ بھائی نبی اگر 8 رکعت پڑھتے تھے تو کیا جماعت سے پڑھتے تھے؟ آپ جماعت سے کیوں پڑھتے ہیں؟ نبی تو آخری وقت میں پڑھتے تھے، آپ عشاء کے بعد کیوں پڑھتے ہیں؟ دوسری بات یہ، بخاری ہی میں دوسری حدیث بھی تو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ، رمضان میں جو رات کی عبادت خاص طور پر اس کی تعداد مقدار وہ رمضان کے علاوہ کی تعداد سے زیادہ۔ بخاری ہی کی دوسری حدیث اس حدیث کے کیا ہے، اگینسٹ ہے، تو اس کو کیوں لیتے ہو، اس کو کیوں نہیں لیتے؟ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا ہے کہ حضرت عائشہ کی جو حدیث ہے نا کہ نبی رمضان اور غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے، یہ مسترب ہے، کیونکہ دوسری حدیث بالکل اس کے اگینسٹ ہے۔ جب دو حدیثیں بالکل ایک جیسی سند کی ہوں اور ایک دوسرے کی اگینسٹ ہوں تو ان میں کسی سے بھی آپ استدلال نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے بخاری میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک رات میں اپنی 60 بیویوں سے ہم بستری کی، دوسری میں آتا ہے 100 بیویوں سے کی۔ 60 اور 100 کے عدد ایک دوسرے کے بالکل کیا ہیں، اپوزٹ۔ اب آپ ایک عدد کے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں دونوں ایک دوسرے کے بالکل خلاف ہیں۔ ہم یہ کہیں گے بہت کثرت سے ازواج تھیں، صحیح تعداد ہمیں معلوم نہیں ہے، یا ہم کچھ اور تعویل کریں گے، حفظ کل ما لم یحفظہ الآخر، کہ ایک نے 100 کا عدد کہا، ان کو تھا کہ 100، ایک نے کہا کہ 60 کا تو مجھے یاد ہے، اس سے اوپر کا یاد نہیں ہے۔ لیکن ترجیح اس میں جو زیادہ بیان کر رہا ہے نا اس کو دی جائے گی، اس لیے کہ جو کم بیان کر رہا ہے وہ یہ سوچ کے بیان کر رہا ہے کہ اس سے زیادہ کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو یہاں حضرت عائشہ جو 8 رکعت والی حدیث بیان کرتی ہیں، اور پھر نبی سے ہی منقول ہے بخاری میں ہی کہ رمضان میں تعداد مقدار زیادہ ہوتی تھی، اس سے پتہ چلتا ہے یہ 8 سے زیادہ۔ یہ تو اگر ہم بخاری کی اس حدیث کو تراویح پہ فٹ کر لیں تو میں بیان کر رہا ہوں، تو بھی 8 رکعتیں ثابت نہیں ہوتی، بلکہ بخاری ہی میں اس کے اگینسٹ دوسری حدیث موجود ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا تراویح کی نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تراویح کی نماز۔ تراویح کی نماز کا جس حدیث سے تعلق ہے نا وہ بخاری کی حدیث ہے جس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نکلے اور آپ نے 3 دن نماز پڑھائی، بہت بڑی تعداد تھی۔ اس کے بارے میں وہ کتنی رکعتیں تھیں اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی صحیح حدیث واضح موجود نہیں ہے۔ ایک ضعیف حدیث ہے کہ 20 رکعتیں تھیں۔ علماء نے کہا کہ ضعیف حدیث اگر کسی صحیح دوسری روایت سے اس کی تائید ہو جائے یا تعامل امت سے اس کی تائید ہو جائے تو پھر اس میں ضعف ختم ہو جاتا ہے۔ تو ضعیف ہونے کے باوجود
حضرت عمر اور اسلاف کا جو عمل تھا جو عالم اسلام میں پھیل چکا تھا. کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب تراویح شروع کی ہے نا تو ائمہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ ما رأیت عمر مبتدعا، ہم حضرت عمر کو بدعتی نہیں سمجھتے. حضرت عمر نے ایک کام کیا تو یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی سے اس کی اصل نہ ملے، یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی سے اس کی اصل. تو چونکہ حضرت عمر سے 20 رکعتیں جو صحیح سند ہے، اگرچہ وہ حدیث مرسل ہے، ہمارے اہل حدیث بھائی اعتراض کرتے ہیں کہ جو حضرت عمر سے 20 رکعتیں بیان کر رہا ہے اس نے حضرت عمر کا زمانہ نہیں پایا، لہذا یہ حدیث منقطع، درمیان میں راوی کیا ہے؟ شارٹ ہے. اس کا علماء نے جواب دیا ہے، مجتہدین نے وہ جواب یہ دیا ہے کہ یہ جو تعداد رکعات ہے نا، یہ جب پورے عالم اسلام میں جب یہ پھیلی ہیں تو یہ چیز ایسی نہیں ہے جو مشہور نہ ہو. تو جو چیزیں مشہور ہوتی ہیں، جو کھلے عام سب اس کو صبح و شام دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ چیزیں بیان کرنے میں سند کی محتاج